السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو زبان کی تیسری کتاب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور آج اردو زبان کی تیسری کتاب میں پیج نمبر 36 پڑھنے جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 36 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج جو سبق ہم لوگ پڑھیں گے اردو زبان کی تیسری کتاب میں سبق نمبر 22 ہے، جس کا عنوان ہے ایک کسان۔ اس کا عنوان کیا ہے؟ ایک کسان۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ چند سال گزرے کہ ایک کسان گنگا کے کنارے چند سال گزرے کہ ایک کسان گنگا کے کنارے کسی چھوٹے سے مزرعہ میں آباد تھا۔ چھوٹے سے مزرعہ میں آباد تھا۔ اس غریب کے پاس ایک گائے تھی۔ اس غریب کے پاس ایک گائے تھی۔ ایک برس ایسا سخت قحط پڑا۔ ایک برس ایسا سخت قحط پڑا کہ گائے کے واسطے گھاس کا تنکا بھی میسر نہ آیا۔ گائے کے واسطے گھاس کا تنکا بھی میسر نہ آیا۔ کسان کو سخت تردد ہوا۔ کسان کو سخت تردد ہوا کہ گائے مر گئی تو کیوں کر زندگی بسر ہوگی۔ کہ گائے مر گئی تو کیوں کر زندگی بسر ہوگی۔ پھر اتنا سہارا بھی عیال و اطفال کو نہ رہے گا۔ پھر اتنا سہارا بھی عیال و اطفال کو نہ رہے گا کہ دودھ پی کر دم تھام لیں۔ کہ دودھ پی کر دم تھام لیں۔ کچھ دیر تک ہر قسم کی تدبیریں سوچتا رہا۔ کچھ دیر تک ہر قسم کی تدبیریں سوچتا رہا۔ آخر کار اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ آخر کار اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا کہ چارہ کہیں سے چرا کر لائے۔ کہ چارہ کہیں سے چرا کر لائے یا گائے سے ہاتھ اٹھائے۔ اوہ رات کے وقت ایک ہمسایہ کسان کے کھیت میں جا گھسا۔ اوہ رات کے وقت ایک ہمسایہ کسان کے کھیت میں جا گھسا اور اس کی گری میں سے چارہ چرانا شروع کیا، اور
اس کی گری میں سے چارہ چرانا شروع کیا جب یہ ناجائز کام کر رہا تھا خود اس کی زبان سے نکلا ایمان بڑی چیز ہے دنیا پر افسوس ایمان بڑی چیز ہے دنیا میں پر افسوس کیا کیجیے جب جان کی جوکھوں نہ سہی جائے کیا کیجیے جب جان کی جوکھوں نہ سہی جائے اب گائے کو رکھتا ہوں تو ایمان ہے جاتا اب گائے کو رکھتا ہوں تو ایمان ہے جاتا ایمان کو رکھتا ہوں تو ہاتھ سے چلی گائے ایمان کو رکھتا ہوں تو ہاتھوں سے چلی گائے ایمان کو رکھتا ہوں تو ہاتھوں سے چلی گائے اس نے پھر تعطیل کیا کہ میں کیا کام کر رہا ہوں فوراً جہاں سے چارہ اٹھایا تھا وہیں رکھ دیا اور کہنے لگا ایمان سلامت ہے تو ہے آس خدا سے ایمان سلامت ہے تو ہے آس خدا سے مرتی ہے اگر گائے تو مر جائے بلا سے مرتی ہے اگر گائے تو مر جائے بلا سے بھوکی گائے کو یاد کر کے پھر اس کا جی بھر آیا بھوکی گائے کو یاد کر کے پھر اس کا جی بھر آیا اور سوچنے لگا کہ ہائے کیوں کر اس کی جان بچاؤں اس کو مر جانے دوں تو بچوں کو کیا کھلاؤں اس کو مر جانے دوں تو بچوں کو کیا کھلاؤں یہ سوچ کر پھر گری میں سے چارہ نکالا اور مستعد ہوا کہ بوجھ سر پر لے چلے جس وقت وہ بوجھ اٹھانے کو جھکا ہے ایک آواز کان میں آئی ہے برا یہ کام او نادان نہ کر ہے برا یہ کام او نادان نہ کر چاہے پر ایمان کو قربان نہ کر
چاہے پر ایمان کو قربان نہ کر۔ غریب کسان کو معلوم نہ ہوا کہ یہ آواز کس کی ہے۔ غریب کسان کو معلوم نہ ہوا کہ یہ آواز کس کی ہے، مگر جو ہدایت اس غیبی آواز میں بھری ہوئی تھی، مگر جو ہدایت اس غیبی آواز میں بھری ہوئی تھی وہ اس کے دل میں اثر کر گئی، وہ اس کے دل میں اثر کر گئی۔ حیا کی خصلت جو انسان کو ہر برے فعل سے بچاتی ہے، حیا کی خصلت جو انسان کو ہر برے فعل سے بچاتی ہے، اس کی طبیعت میں تازہ ہو گئی، اس کی طبیعت میں تازہ ہو گئی۔ وہ چوری سے باز رہا، وہ چوری سے باز رہا اور اپنے آپ کو ملامت کرتا گھر کی طرف چل دیا، اور اپنے آپ کو ملامت کرتا گھر کی طرف چل دیا۔ دوسرے دن وہ حیرت زدہ سا رہ گیا، دوسرے دن وہ حیرت زدہ سا رہ گیا جب دیکھا کہ وہی ہمسایہ چری کا بھاری گٹھا لیے اس کے دروازے پر کھڑا ہے، اس کے دروازے پر کھڑا ہے۔ پہلا لفظ جو اس نے کہا یہ تھا، پہلا لفظ جو اس نے کہا یہ تھا، چوری میں کیا دھرا ہے، ایمان ہے تو سب کچھ۔ چوری میں کیا دھرا ہے، ایمان ہے تو سب کچھ۔ لے گائے کی نہ کرنا اے یار فکر اب کچھ، لے گائے کی نہ کرنا اے یار فکر اب کچھ۔ وہ بھی عجیب وقت تھا، وہ بھی عجیب وقت تھا۔ غریب کسان کو فوراً معلوم ہو گیا، غریب کسان کو فوراً معلوم ہو گیا کہ رات کی کارروائی سے میرا ہمسایہ ضرور واقف ہے، کہ رات کی کارروائی سے میرا ہمسایہ ضرور واقف ہے۔ وہ خاموش تھا مگر شرمندگی اور خوشی کی بھری نگاہوں سے نیک ہمسائے کا شکریہ ادا کر رہا تھا، مگر شرمندگی اور خوشی کی بھری نگاہوں سے نیک ہمسائے کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اتفاق یوں ہوا کہ رات کو اس کا
ہمسایہ اپنے کھیت پر موجود تھا۔ اس کا ہمسایہ اپنے کھیت پر موجود تھا اور ایک پوشیدہ جگہ میں بیٹھا تمام ماجرا دیکھتا رہا اور ایک پوشیدہ جگہ میں بیٹھا تمام ماجرا دیکھ رہا۔ وہ غیبی آواز اسی ہمسایہ کی آواز تھی۔ وہ غیبی آواز اسی ہمسایہ کی آواز تھی۔ اگرچہ ممکن تھا کہ وہ اسی وقت اپنی رحمدلی ظاہر کرتا، اگرچہ ممکن تھا کہ وہ اسی وقت اپنی رحمدلی ظاہر کرتا، مگر اس نے یہ ہی مناسب سمجھا کہ اپنے غریب اور مایوس ہمسایہ کو یکایک خوش کرے۔ مگر اس نے یہ ہی مناسب سمجھا کہ اپنے غریب اور مایوس ہمسایہ کو یکایک خوش کرے۔